خواتین و حضرات، اس موضوع کے حوالے سے ہمدرد کی مرکزی صدر محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی طرف سے جو خط جو مراسلہ ہمیں موصول ہوا ہے اس میں اس کے نکات بتائے گئے ہیں، تو ایک تو اس سے بھی تعارف ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ میں صرف موضوع کے تعارف میں دو چھوٹے چھوٹے نکات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آبادی بیک وقت چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، یعنی جو آبادی بڑھ رہی ہے اس سے شاید مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن آبادی جو بڑھ رہی ہے اس میں امکانات بھی پوشیدہ ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ برسوں میں ایسے ممالک کی جن کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ تھی، جیسے چائنا، انڈیا، اور وہ جو برکس کے کنٹریز ہیں جس میں برازیل بھی شامل ہے، یہ بڑے بڑے ممالک جن کی کروڑوں آبادیاں ہیں، بلکہ اربوں میں اب پہنچی ہے 2-3 ممالک کی آبادی، انہوں نے اپنی آبادی کو ایک وسیلے میں، ایک ایسٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے کہ جو مجھ جیسے لوگ تو اس بات کے جو ہیں حامی ہیں کہ آپ وسائل، انسانی وسائل کو ترقی دیں تو آپ ترقی کریں گے، بجائے اس کے کہ انسانی وسائل کو جو ہیں اس کو کسی طریقے سے سپریس کرے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس پہ میں ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ پچھلے دنوں میں نے نوجوانوں کے بارے میں تو بہت زیادہ سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اسے خوشی بھی ہوتی ہے کہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں۔ شاید دس از ون آف دی ینگسٹ نیشنز ان دا ورلڈ۔ 3-4 اگر ایسے ممالک دنیا میں ہو کہ جن میں نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے تو وہ پاکستان کی ہے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے۔ لیکن پرسوں ایک دوست نے مجھے ویسے ایک سٹڈی بھیجی جسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھ جیسے سینئر سٹیزنز کے، کہ پاکستان میں سینئر سٹیزنز کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور 2019 سے اس پہ حکومت جو ہے ہر سال سٹیٹسٹک جاری کرتا ہے۔ اس وقت یعنی 25 کروڑ سے کوئی کم آبادی ہے پاکستان کی، تھوڑی سی، اس میں 1.25 کروڑ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہمارے پاس نوجوانوں کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، تو پھر جو ہے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے کیا پالیسی ہوگی، اور وہ یہ بہت زیادہ سنجیدہ ایک مسئلہ ہے۔